الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے عیسیٰ نے گھر کس طرح چھوڑا، بپتسمہ کیسے لیا۔ دیکھو، جب واقعہ واقع ہو گیا، مطلب کیا ہوا، عیسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ میں مسیحا ہوں، تو لوگوں نے کہا بھائی تو کیسے مسیحا ہو سکا ہیں، کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ نے دراصل ان سے کہا تھا چرچا میں، میری جگہ ایک بکریوں کا چرواہا مارا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بکریوں کا ایک چرواہا مارا جائے گا۔ تو بکریوں کا چرواہا مارا گیا، عیسیٰ بچے۔ اس میں کافی پرکریاں چلی۔ کیا پرکریا چلی؟ چرچا ہوئی کہ عیسیٰ مارا گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی، عیسیٰ نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں تو بھوت آ۔ عیسیٰ نے کہا نہیں، بھوت نہیں، بلکہ میں عیسیٰ ہوں، دیکھ لے، میرے ہاتھ لگا، میرے ساتھ کھانا کھا۔ تو تمام یروشلم واسیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ عیسیٰ کی جگہ کوئی اور مارا گیا ہے۔ تو ڈیٹیل پہلے سے ہی کتاب میں تھی۔ تو یروشلم واسی سمجھ گئے کہ یہ مسیحا ہے۔ تو عیسیٰ نے کہا بھائی جب اب میں مسیحا ہوں تو مجھے اللہ کی راہ میں چھوڑ دو، مجھے زمین کی سیاحت کرنی ہے۔ مسیحا کا مطلب ہوتا ہے زمین کی سیاحت کرنے والا۔ تو عیسیٰ نے اپنی ماں کو سمجھایا، باپ کو سمجھایا، بھائیوں کو سمجھایا، گرام واسیوں کو سمجھایا۔ تو گرام واسی، ماں باپ، بھائی، کاکا تاؤ سب راضی ہو گئے، اور عیسیٰ نے بپتسمہ لے لیا، کندھے پر جوڑا اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ شیاطین کو پیٹنے کا۔ تو میرے بھائیوں، یروشلم واسیوں نے اس کو ودا کیا دمشق کی طرف۔ وہاں رونا اور بلکھنا ہوا، لیکن راہ میں اللہ کی میں جانا تھا، مشن کامیاب ہونا تھا۔ تو عیسیٰ وہاں سے چل دیے۔ بہرحال جس طرح بھی چلنے پر دیکھو، جب ماں باپوں سے بچھڑنا ہوتا ہے، گرام واسیوں سے بچھڑنا ہوتا ہے، اپنوں سے جب بچھڑتے ہیں تو دقتیں تو آتی ہے۔ تو ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا، بیٹے کو ودا کیا۔ خیر بہرحال میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ ودا تو ہونا پڑا۔ اور چلتے 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 لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ بھائی کیسے سمجھاتا تھا، اے لوگوں، پرمیشور کی طرف جھک جاؤ، میں پرمیشور کا مسیح آ گیا ہوں، انت کا سمے نزدیک ہے۔ کچھ لوگوں نے مانی، کچھ نے مذاق کی، لیکن ایسے ہی چلا معاملہ۔ اور لگ بھگ 40-50 سال جب بیتے تو دیتا رہا دعوت، دیتا رہا، کام دینا تھا دعوت کا، لوگوں کو سمجھانے کا، اچھائی کی طرف بلانے کا۔ اور وہی لوگ عیسائی ہوئے جنہوں نے عیسیٰ کو مسیح سویکار کیا۔ اصلی عیسائی وہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو مسیح سویکار کیا۔ ان کو باتیں بتائی گئی، ان کو وہ چلے، لوگوں کے جو ہے دکھ درد کو مٹاتے رہے عیسیٰ کا نام لے لے کے۔ بلکہ مٹاتا تو پرمیشور ہے، لیکن عیسیٰ کا وہ یہ وشواس کرے، جو یہ وشواس کرے کہ بھائی ہاں یہ مسیح ہے، تو اللہ اس کے ساتھ، کیونکہ مسیح وہ تھا ہی۔ تو بھائی اب یہاں سے معاملہ آگے چلا اور دمشق کی طرف گیا۔ پھر اللہ نے اس کو چھپایا، بہتر اللہ جانتا ہے کس طرح چھپایا۔ اس کو بیمار کیا، کوما میں ڈالا اور چھپ گئے۔ پہلے تو یروشلم واسی، ماں مریم، باپ یوسف، بھائی اور گاؤں والے ٹک ٹکی لگا کے یہ دیکھتے رہتے کہ ادھر گیا مسیحا، ادھر گیا۔ لیکن بعد میں عیسیٰ تو نہیں بھول پائے نا۔ لیکن جب عیسیٰ کو کوما میں ڈالا تو عیسیٰ بھی بھول گئے کہ تو عیسیٰ ہے، اور اللہ نے کوئی نہ کوئی رہبر اس کے ساتھ لگایا۔ ہمراہ کوئی اپنا تو ہے، اتنی بڑی دنیا میں کوئی نہ کوئی ہمراہ عیسیٰ کا رہا۔ کبھی کسی کو باپ بنایا، کبھی کسی کو ماں، کبھی کسی کو بھائی بنایا، کبھی کسی گاؤں کو گاؤں بنایا۔
اس طرح چلتے رہے عیسیٰ، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ تو عیسیٰ ہے۔ پھر کچھ اشارے اللہ نے بتائے قرآن کے دوارا، حدیثوں کے دوارا، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ دمشق پہ آئیں گے، پھر خانہ کعبہ پائیں گے، گویا وہ عروہ بن مسعود ہے۔ تو اس طرح چلتا ہوا دین آگے بڑھتا ہوا، اور لاسٹ میں جب عیسیٰ کو پتہ چلا کہ بھائی تو مسیحا ہے، تو ساری پرانی باتیں دھیرے دھیرے حدیث سے، قرآن سے یاد آنے لگی کہ ایسا ایسا ہوا۔ بائبل سے بھی، بائبل کو پڑھنے اور سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ جیسے پڑھ تو لوگ رہیں کہ بھائی وہ عیسیٰ جو ہے خدا یا خدا کا بیٹا ہے، لیکن اگر سمجھیں گے تو عیسیٰ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، صرف اتنا کہا کہ پرمیشور کا پتر، یہ تو آیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں آیا۔ اور جیسے بطرس نے اس کو مسیح سویکار کیا، کس کو؟ عیسیٰ کو۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور بہرحال ہر آدمی تو خیر نہیں سمجھ سکتا، لیکن جن کے اندر گیان ہو وہ سمجھ لے کہ انت شروع ہو گیا ہے۔ جس کے اندر تھوڑی بہت بھی بدھی ہو، وکاس ہو، سمجھ رکھتا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ انت ہے، انت ہے، انت ہے۔ اور مشن ہے موت پہ وجے پراپتی، مشن ہے موت پہ وجے پراپتی۔ اب مسلم لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو ہے کھڑے ہوں گے، مرے ہوئے کھڑے ہوں گے، پہلے سب مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ اس مشن کے اندر جب سیاطینوں کا عیسیٰ کا جنگ ہوگا تو اس میں موت پہ وجے پراپتی کرے گا، فیہا بعد الموت، اور موت کو موت آتے ہی مرے ہوئے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے بائبل بتا رہی ہے کہ جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی تو یہ باتیں ہوں گی۔ کون سی باتیں ہیں؟ جو زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ دشا 3.5 سال تک ہی رہے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، عیسیٰ نے بپتسمہ لیا شیاطین کو پیٹنے کے لیے، کنٹھستھ ارادہ کیا، اور اللہ نے اس کو مضبوط بنایا۔ اللہ نے اس کے ہر موڑ پہ رہبری کرتے ہوئے، عیسیٰ چلتے ہوئے، لاسٹ میں اکثر لجی پہ آئیں گے نا، اکثر لجی ہندوستان میں ہوگی، میں کئی بار بتا چکا ہوں، جہاں تابوت سکینہ ہوگی۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ جہاں پہلا خانہ کعبہ ہے وہاں پہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اس طرح چلا یہ مشن، اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف۔ حالانکہ جیسے یہ پہاڑ سامنے دکھ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ جب آدمی چڑھ جاتا ہے اور پھر پیچھے دیکھتا ہے مڑ کے، تو ایسا لگا کہ کیسے آئے یہاں تک۔ بہت جھائی آتی ہے، دقت آتی ہے، لیکن چڑھ تو گیا نا، کامیابی تو مل گئی۔ انشاءاللہ کامیابی ہے، کامیابی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سمجھ لو شیطانیت کا انت ہے، اور انسانیت کی جیت، اسی میں ہے کامیابی، اور اسی کو کہتے ہیں دعوت۔ جیسے ہمارے میواتی میں کہتے ہیں نا، آئیے چھوری سی کلے چنگی اری ڈلیا پھول، ہری پیرائے گھر تو ہے جانو۔ کہنے کا مطلب یہ دوستو، پہلے دعوت دیتے سیکھو۔ جماعت اور تبلیغ والوں سے وشیش کر میری عرضی ہے، اگر دعوت دینے کے لیے بہت کچھ چاہیے، اللہ کی طرف جھک جاؤ، بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فرقے اور فتنوں میں کامیابی نہیں ہے، اور یہ دھیان رہے، یہ دھیان رہے، جب جب شیطانیت کا پلڑا بھاری ہوا ہے تب تب اللہ کا کوئی خاص مقرب آتا ہے۔ تو یروشلم سے چلا، اور سجدہ کرتے ہوئے پورے ورلڈ میں گھومتے ہوئے، اور لاسٹ میں ہندوستان پہنچے عیسیٰ، کیونکہ غزوہ ہند ہے، یہ دھیان رہے۔ اور یہیں سے شیاطینوں کو پیٹا جائے گا، اور پیٹ رہے ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پٹ جائیں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور شیاطین پٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرقے اور فتنے میں مبتلا نہیں ہونا۔
آپ غور کریں، ہماری تمام ویڈیو کو، ہماری جو سلپ ہیں ان کو دیکھیں، لگ بھگ 175-76 ویڈیو ہو گئی ہیں. ان میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کسی بھی فرقے میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے. سیدھی بات ہے. دھیان رہے، اللہ جس کو کامیاب کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہاں تک ہے کہ موت ایک بہت بھاری چیز ہے، لیکن موت پہ بھی وجے پراپتی ہو جائے گی، تب جنت کا راستہ صاف ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.